السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں OS کو ڈسکوری۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ایک جاندار کے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے نہ کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے اور نہ کسی کو فرار ممکن ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا اور شیطان کو کون موت دے گا؟ کیا روح نکلتے وقت شیطان کو تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے دن تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ دوستو، آج ہم ایسی ہی معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کریں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، تو اللہ نے اسے ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورہ ہجر آیت نمبر 36 تا 38 تک یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ دوستو، وقت معلوم سے مراد وہ وقت ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائے گی تو اہل ایمان وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرے گا جب کوئی انسان کے نام و نشان دنیا میں نہیں پایا جائے گا، یعنی بروز قیامت کم سے کم انسانوں کی عمر 40 سال ہوگی۔ نام پہلی بار سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز بہت کم ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ یہ آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اس وقت پرندے، جانور، انسان، جنات اور یہاں تک کہ شیطان کو بھی موت واقع ہو جائے گی۔ اس سور کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے، تو پھر سارے مردہ زندہ ہو جائیں گے اور پھر یوم حساب قائم ہوگا۔ پہلی سور کے وقت شیطان کو بھی موت آئے گی اور دوسری سور میں شیطان زندہ ہو جائے گا، یعنی شیطان 40 سال مردہ رہے گا۔ دوستو، اب یہ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس معاملے میں ہم حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت پر نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ بہت پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ میری موت سے میرا دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اسی وقت ایک فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ مرنے کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ شیطان قیامت تک دنیا میں رہے گا اور قیامت سے 40 سال پہلے اسے ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری انسان کی موت جتنی درد برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ابلیس کے موت کا منظر سناؤ۔ فرشتے نے کہا، جب قیامت قریب آئے گی تو انسان بازاروں میں مشغول ہوں گے، اچانک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو، اور اس کے ساتھ تمام انسان اور جناتوں سے زیادہ سختی کرنا، اور دروہ جہنم سے کہو کہ جہنم کا دروازہ کھول دے۔ اور پھر ملک الموت غصے اور غضب سے بھرے بہت سے فرشتے کے ساتھ اس طرح آئیں گے کہ اگر کوئی انسان دیکھ لے تو خوف سے مر جائے۔ یہ ابلیس کے پاس پہنچ کر بہت زور سے ڈانٹ پلائیں گے۔ اس وقت ابلیس بہت زوروں سے چلائے گا کہ اگر دنیا والے سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائیں، اور ابلیس سے ملک الموت کہیں گے کہ خبیث، تو نے بہت لمبی عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا، جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت کا وقت ختم ہو چکا،
اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس وقت ابلیس خوف سے کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا تو کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تیری وجہ سے میں مردود اور ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس کے بعد ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، اس وقت جتنے بھی لوگ جہنم میں موجود ہیں ان سب کی تکلیف سے کئی زیادہ تکلیف کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپتا رہے گا، ادھر ادھر بھاگتا رہے گا اور آگ کے انگارے کی طرح ایک جگہ پر گر جائے گا جہاں اسے موت آنی ہے۔ دوزخ کے اوزاروں کے ذریعے ابلیس کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جائے گی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو، کتنی ذلت و تکلیف کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ، تو نے اپنی نعمت ہم پر پوری فرما دی۔ اس کے بعد ابلیس کی قبر جہنم میں بنائی جائے گی۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔